बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, बल्कि बहुत ही अच्छी इत्तलात। मैंने आपको बताया था कि 29 अगस्त से शुरू होने वाला जो हफ्ता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी और पता चलेगा कि आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या ऑक्सीजन मिलेगी पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ही मिलेगी और तबीयत मज़ीद ख़राब होगी। तो जो पहला दिन था वो काफ़ी अच्छा आगाज़ हुआ और उसका आगाज़ यहाँ से हुआ है कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। बहुत ही दबंग चीफ जस्टिस हैं और ह्यूमन राइट्स पे ख़ास तौर पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो और आइन में दिए गए जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल ली हैं। मौसम गर्मा की तातीलात पे थे, पहला दिन था और उनके सामने पहले दिन ही अहम तरीन मुकदमा पेश हुआ और वो था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी। यानी तमाम टीवी चैनल्स को पेमरा ने ये हुक्म दिया हुआ है कि इमरान खान की तकरीर को आप बराह रास्त नहीं दिखाएंगे। मामला यहाँ तक होता तो फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो टेलीफोन कॉल्स की गई मीडिया हाउस के ओनर्स को और जो ऑपरेशनल हेड्स होते हैं उनको, उनके ज़रिए जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की गई, मुबैना तौर पर हमारे पास जो इत्तलाआत हैं, मुख्तलिफ हमारे दोस्तों ने बताया कि इमरान खान साहब का ब्लैकआउट करें, वो उनको दिखाएं ही ना। ये इस वक्त चल रहा था और काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी है बराह रास्त दिखाने पे। तो वो एक मुकदमा पेश हुआ और उस मुकदमे के नतीजे में बहुत ही अच्छी खबर आई, डिटेल्स बहस हुई। आज ही पिटीशन दायर की गई थी और आज ही उसकी समाअत हुई और समाअत होने के बाद नोटिस हुए। तो वहाँ पे जो इमरान खान के वकील, उन्होंने एक मुकम्मल तौर पे दलाइल दिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने वाज़ेह तौर पे कुछ रिमार्क्स भी दिए, क्योंकि दो पोर्शन थे कि उनकी तकरीर पर पाबंदी। एक तो इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है मामला, तौहीन अदालत का नोटिस भी इशू हो चुका है, लार्जर बेंच भी बन चुका है, उसकी हेयरिंग होगी इसी हफ्ते होगी। लेकिन दूसरी जानिब ये मामला था, तो उसमें जो इब्तदाई तौर पे आर्गूमेंट्स हुए, उन आर्गूमेंट्स के बाद ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने पेमरा का जो ऑर्डर है उसको कर दिया, पेमरा का नोटिफिकेशन उसको मुअत्तल कर दिया है और इमरान खान साहब को दे दी है इजाज़त कि वो बराह रास्त उनको दिखाया जा सकता है। इस तरीके से पेमरा का जो नोटिफिकेशन है उसको एक हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिया है। अटॉर्नी जनरल को नोटिस इशू कर दिया है, पेमरा को नोटिस इशू कर दिया है और चेयरमैन पेमरा को कहा है कि अपना एक अफसर मुकर्रर करें जो आइंदा समाअत पे आके इस मामले की वजाहत करे और जो नोटिफिकेशन इशू किया है इमरान खान पर पाबंदी का, उसकी वजाहत करे, क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ है। वहाँ पे ये भी बात हुई कि क्या इमरान खान के खिलाफ क्या वो सज़ा याफ्ता हैं, क्या किसी अदालत ने उनको सज़ा दी है, क्या वो मुजरिम हैं। तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना वो मुजरिम है, ना उनको सज़ा दी हुई है, ना ही वो किसी मुकदमे में उनको ट्रायल हो रहा है। ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये अहम ऑर्डर पास किया और उसकी वजह यह है कि आज सबसे अहम काम होना है और वह है 9:30 से रात 12:30 बजे तक इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो फंड्स कलेक्ट करेंगे। फंड रेजिंग के लिए उन्होंने एक 3 घंटे की नशिस्त रखी है और वो बराह रास्त टीवी चैनल पे अपेयर होंगे और वहाँ पे अपनी अपील करेंगे पाकिस्तानी कौम से, दुनिया के जहाँ जहाँ भी लोग मौजूद हैं उन सब से, कि सैलाब से जो मुतासरीन हैं, क्योंकि इस वक्त 4 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो सैलाब से मुतासर हैं, बेघर हुए हैं, उनकी जान माल, उनके मवेशी, उनकी फसलें, सब कुछ तबाह हो चुका है, उनका कारोबार तबाह हो चुका है और उनकी बहाली के लिए ये काम करना ज़रूरी है। कल नवाज शरीफ साहब ने भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया और वो भी अपेयर हुए पाकिस्तान टेलीविज़न पे, फिर तमाम टीवी चैनल्स पे अपेयर हुए। वो हालांकि उन पे पाबंदी है, उसकी इसलिए पाबंदी है कि वो अदालत से सज़ा याफ्ता हैं और उन्होंने
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں بہت زیادہ سخت گفتگو کی تھی، دھمکیاں دی تھیں، الزامات عائد کیے تھے، سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے، ان کے بارے میں ابھی تک کوئی انہوں نے وضاحت نہیں کی نواز شریف صاحب نے کہ کیا انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ واپس لے لیا ہے، کیونکہ وہ ایسے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں کہ اگر ان کے بارے میں نواز شریف صاحب نے وضاحت نہ کی یا وہ بیان واپس نہ لیا یا وہ الزامات واپس نہ لیے تو وہ مستقبل میں کسی وقت بھی ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ بہت ہی کلیئر بات ہے، ریکارڈ پہ آ چکی ہے، اور اس سلسلے میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا، نہ ہی کسی نے مقدمہ درج کروایا، نہ ہی کسی نے کوئی درخواست دی، اور نہ ہی کسی شخص کے خلاف کوئی نواز شریف صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی ان کے ان الزامات کو چیلنج کیا گیا۔ تو اس لیے جی اس پہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ کل اپیئر ہوئے اور انہوں نے آ کے بات کر دی سیلاب سے متاثرین کے لیے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ان کو پذیرائی نہیں مل سکی۔ پاکستان کے عوام نے سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ساروں کا ریکارڈ ہوتا ہے جی کہ کس کی تقریر کس نے کتنی سنی اور کتنے ویورشپ آئی، تو اس میں جو عمران خان صاحب کا میسج تھا اس کو زیادہ سپورٹ ملی، اور جو نواز شریف صاحب کی جو سپیچ باقاعدہ طور پہ اہتمام کے ساتھ دکھائی گئی تھی اس کو ویورشپ نہیں ملی۔ تو بہرحال یہ ایک عمران خان صاحب کو آج بہت بڑا ریلیف ملا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو، بلکہ کہنا چاہیے پاکستان کے عوام کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے۔ اب وہ اپنی بات پراپر طریقے سے کنوے کر سکیں گے، اور 7 ستمبر تک ان پہ پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ پہلے بھی بتا دوں کہ یہ پیمرا کے پاس یہ اختیار ہے نہیں کہ اس طرح کا بغیر کسی جواز کے یہ کام کرے، یا تو کوئی عدالتی حکم ہو یا کوئی ایسی معاملہ ہو، کوئی ایسی الزامات ہوں، ایسا تو ہے نہیں۔ پھر اس میں جو چیف جسٹس اطہر اللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ جو انہوں نے گفتگو کی تھی عمران خان صاحب نے سیشن جج صاحبہ کے بارے میں، ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے بارے میں، اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک الگ نوعیت کا معاملہ، سنگین معاملہ ہے، اور وہ خاتون جج کو جو دھمکیاں ہیں، اور اس میں بھی جو بنیادی کردار تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے پاس پیمرا کی طرف سے آلریڈی پہلے سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ڈیلے جو ہے ڈیلنگ ڈیوائس لگائی جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ چیز نشر کر رہے ہیں وہ 12 سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ نشر کی جائے، اور اس دوران جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایم سی آر میں، ماسٹر کنٹرول روم میں، وہاں پہ بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں، اور جہاں بھی کوئی چیز آتی ہے اس کو یا تو میوٹ کر دیتے ہیں، ایڈٹ کر دیتے ہیں، یا وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا تھا اللہ صاحب نے کہ وہ ڈیلنگ ڈیوائس جو ہے، ڈیلنگ پروسیجر جو ہے وہ کیوں نہیں اڈاپٹ کیا گیا، وہ بنیادی طور پہ اڈاپٹ کیا جانا ضروری ہے، اور اگر کوئی چیز غلط گئی ہے تو اس میں پھر ٹی وی چینلز جو ہیں وہ زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ ٹی وی چینلز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بارے میں اپنے سسٹمز اپ گریڈ کریں اور اپنے سسٹمز کو امپلیمنٹ کریں اور اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی۔ دوسری جانب بھی ڈاکٹر شہباز گل کا معاملہ تھا، ان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری وہ زیر سماعت آئی، اور اس میں بہت سارا ریکارڈ ابھی تک ڈاکٹر شہباز گل کے وکلا نے کہا کہ جی ہمیں نہیں دکھایا جا رہا، اور وہ ریکارڈ جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر اب تک تفتیش کیا ہوئی ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل کے 161 کے بیانات جو ہیں وہ نہیں دکھائے جا رہے، اور گواہان کی فہرست کون سی ہے وہ ساری چیزیں ہمیں نہیں دکھائی جا رہی، اور اس پہ کورٹ نے حکم دیا پروسیکیوٹر کو اور تفتیشی پولیس کے تفتیشی ٹیم کو، تفتیشی افسر کو، کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ دکھایا جائے ملزم کے وکلا کو، وہ اسٹڈی کر سکیں۔ اس پہ انہوں نے کہا جی ہم ضمنیہ نہیں دکھائیں گے، باقی چیزیں دکھا سکتے ہیں۔ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ ضمنیہ بے شک آپ نہ دکھائیں۔ ضمنیہ وہ ہوتی ہیں جی ساتھ ساتھ تفتیش چل رہی ہوتی ہے، وہ جو لکھا جا رہا ہوتا ہے ان کو ضمنیہ بولتے ہیں۔ تفتیش کے دوران مختلف جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور جو آگے جیسے آپ یوں سمجھ لیں والیوم 10 تھا، وہ ابھی تک پڑا ہے، والیوم 10 کی طرح کا آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی جو چیزیں کیری آن ہوتا ہے، تفتیش چل رہی ہوتی ہے، انڈر پروسیس ہوتی ہیں کچھ چیزیں، کچھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، ان کے بارے میں ان کو مخفی رکھا جا سکتا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ ضمنیہ نہ دکھائیں،
آپ باقی ریکارڈ دکھائیں، تو وہ اس کا جائزہ لیا گیا۔ جمیل فاروقی صاحب کی بعد از گرفتاری ضمانت تھی، اس پہ جج صاحب جو تھے وہ چھٹی پر تھے اور ان کو بھی نوٹس ایشو کر دیا گیا ہے اور ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست بھی آ گئی ہے۔ اسی دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی آج بلایا ہوا تھا جی 5 رکنی کمیٹی جو تھی وہ سن رہی تھی۔ چیف الیکشن کمیشنر کے سربراہ تھے عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری، ان سب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا درخواست تھی، اس پہ اپیئر ہوئے ہیں اور وکلا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب نہیں گئے، اسد عمر صاحب کے شاید گئے تھے، اور اس کے بعد وکلا، اور اس میں بھی انہوں نے جو پوائنٹ وہاں پہ اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو درجہ ہے وہ کسی عدالت کے طرح کا نہیں ہے، وہ عدالت نہیں ہے، وہ ایک ادارہ ہے، اور ان کے بارے میں کوئی ریمارکس پاس کرنا یا ان کے بارے میں کوئی گفتگو کرنا وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے آپ کو عدالت کا درجہ نہیں دے سکتی، اور اس سلسلے میں اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا درجہ عدالت کا نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ وہ ایک دوسری نوعیت کا ادارہ ہے اور وہ الیکشن کمیشن کا انتخابات کروانا ہوتا ہے، انتخابات کے سلسلے میں انتظام انصرام کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ جان ہے، اور ویسے بھی چیف الیکشن کمشنر پہ بہت زیادہ الزامات عائد ہیں اور کچھ چیزیں بھی موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس مستند قسم کی کہ جس سے اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بائسڈ ان کا رول ہے۔ بہرحال یہ اس وقت جی آج جو پہلا دن تھا، پہلے دن کا آغاز اس طرح سے ہوا ہے۔ ایک اور چیز ہے، ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آج کل پاکستان میں جی ہمارے وطن عزیز میں غداری کے سرٹیفکیٹ بہت تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور ایسی غداری کے سرٹیفکیٹ، ایسی توضیحات نکالی جا رہی ہیں، ایسی توجیحات نکالی جا رہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ مکمل طور پہ جی زباں بندی اور پاکستان کا قومی مفاد، پاکستان کی قومی سلامتی کیا ہے، اس کا تعین آئین پاکستان نے نہیں کرنا، بلکہ اب جس کا دل کرے گا گھر میں بیٹھے وہ کر لے گا، اندازہ لگا لے گا کہ یہ جو ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف بیان ہے۔ آپ نے اے کو کچھ کہہ دیا، بی کو کچھ کہہ دیا، سی کو کچھ کہہ دیا، ڈی کو کچھ کہہ دیا، کچھ کیا کہنا چاہیے، جمی کو بھی کہہ دیا آپ نے تو وہ بھی ہے، جان کو کہہ دیا وہ بھی غداری ہے۔ ایسے آ رہے ہیں کہ آپ کمنٹس ہی نہیں کر سکتے۔ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور یہ غداری کے سرٹیفکیٹ موجودہ حکمراں اتحاد کے دور میں بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ زباں بندی جو ہو رہی ہے یہ کون سے دستور کے تحت ہو رہی ہے، کس کے حکم پہ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔